السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ تاجدار کون و مکان، سرور دو عالم، ارواح نافدہ حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس انداز سے میں آپ حضرات کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے قرآن حکیم کی جس آیہ مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اور آج میری تقریر کا عنوان بھی یہی ہے کہ حضور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ آج پوری دنیا میں پیغمبر امن کو، رحمت للعالمین کو اور ان کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، غلط الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، اور اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حضور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نہیں ہیں۔ اور آج کی اس پرآشوب دور میں عالم اسلام تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ فتنہ و فساد کی آگ نے امن عالم کو خاکستر کر دیا ہے۔ آج 1.5 ارب سے بھی زیادہ مسلم آبادی کے باوجود مسلم معاشرہ بدترین زبوں حالی کا شکار ہے۔ کوئی حقیقی قیادت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس آمنہ کے لال نے آج کے تقریباً 1450 سال پہلے امن و آشتی کا جو پیغام دیا تھا، دنیا اسے دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ اور اس میں دیکھا جائے تو خطا ہماری ہے، غلطی ہماری ہے کہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام امن کو عوام الناس تک پہنچانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا صحیح طور سے مطالعہ کریں اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک واقعہ ہمیں کچھ نہ کچھ پیغام ضرور دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کا مسلمان حضور سے محبت کے دعوے تو کرتا ہے، حضور کی محبت کا دم تو بھرتا ہے، لیکن اگر ان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ سیرت کا کوئی ایک واقعہ بتا دیجئے، یا یہ پوچھ لیا جائے کہ ازواج مطہرات کے نام بتا دیجئے، یا اگر کوئی ان سے یہ پوچھ لے کہ عشرہ مبشرہ کے نام بتا دیجئے، تو شاید کہ چند گنے چنے لوگ ہی اسے بتا پائیں، ورنہ اکثر لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہی نہیں ہیں، ہم نبی کی زندگی کو پڑھتے نہیں ہیں۔ تو جب تک ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانیں گے نہیں، ان کے پیغامات کو جانیں گے نہیں، تب تک ہم لوگوں تک پیغمبر اسلام کے پیغام امن کو کیسے پہنچائیں گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم گوشوں کو آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا، جس سے بات واضح ہو جائے گی کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، تمام جہان کے لیے،
سارے عالم کے لیے، زمین کے لیے نہیں، آسمان کے لیے نہیں، اس دنیا کے لیے نہیں، بلکہ عالمین کے لیے۔ یہ دنیا ایک الگ عالم ہے، کائنات، یونیورس جسے کہتے ہیں، آسمان الگ عالم ہے، چاند ایک الگ عالم ہے، ستارے الگ عالم ہے، تقریباً 18,000 عالم ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عالم کی رحمت ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تقریباً 1450 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، اور عالم دنیا 1450 سال پہلے بھی موجود تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان سے بھی تقریباً 400 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام جو کہ سب سے پہلے پیدا کیے گئے۔ تو حضور ان سب کے لیے رحمت کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر حضور ان سب کے لیے رحمت ہیں تو ان کا سب سے پہلے ہونا بھی ضروری ہے اور سب سے آخر تک ہونا ضروری ہے۔ تو سنیں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ قرآن حضور کے متعلق بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے بتایا گیا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہیں، حضرت ابراہیم سے بھی پہلے ہیں، حضرت آدم سے پہلے ہیں، جناتوں سے بھی پہلے ہیں، فرشتوں سے بھی پہلے ہیں، جبریل سے پہلے ہیں، ہر چیز سے پہلے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے، اور میں اللہ کا نور ہوں۔ اور آپ ذرا وہ منظر یاد کیجئے جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نبی جبریل سے پوچھا تھا، اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ فرشتوں کا سردار سید الملائکہ حضرت جبریل حیرت میں کہ جواب کیا دوں، مجھے خود نہیں پتا کہ میری عمر کتنی ہے۔ لیکن فرشتوں کا سردار کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تو نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ تھا جو 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آئے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اس روایت کے حساب سے اندازہ لگائیں جبریل کی عمر کتنی ہے۔ جبریل نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کہا تھا کہ وہ ستارہ جو 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو ذرا سوچیں جبریل کی عمر کتنی ہے، کئی ارب سے زیادہ ہو جائے گی، اور یہ بھی کنفرم نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل وہ ستارہ جو 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا جسے تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی وہ تارا ہوں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں حضور 1400 سال پہلے آئے، تو یہاں تو سید الملائکہ جبریل حیرت میں ہے کہ حضور مجھ سے کتنا پہلے آئے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، حضور زندہ نہیں ہیں، تو رحمت للعالمین کیسے ہوئے؟ رحمت للعالمین ہونے کے لیے ضروری ہے جب تک عالمین زندہ ہو تب تک کے لیے رحمت بھی زندہ ہو، جس کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، جب تک وہ چیز زندہ ہو تب تک رحمت زندہ ہو، نبی زندہ ہو۔ تو آپ دیکھیں قرآن فرما رہا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو جب اب رب نے ڈکلیئر کر دیا ہے، رب نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیج دیا ہے، تو اب یہ ماننا پڑے گا کہ جب تک عالمین زندہ ہیں تب تک رحمت بھی زندہ ہے، تب تک نبی بھی زندہ ہیں۔ نبی خود فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائیں۔ تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی
قرآنی آیات سننے کے بعد، احادیث سننے کے بعد یہ کہے کہ حضور زندہ نہیں ہیں، حضور مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، تو یقین مانیے اس کے دل میں مرض ہے، اس کے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے۔ ارے تو اپنے دل سے حسد اور بغض کی عینک اتار کر کے دیکھ، پھر تو بھی اسی طرح پکارے گا جس طرح میرے امام نے پکارا تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور رحمت للعالمین ہیں اور حضور زندہ ہیں، ہمارے حالات سے آگاہ بھی ہیں، ہمارے حالات سے باخبر ہیں، اور ضرورت پڑنے پر ہماری مدد بھی فرماتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کہاں ہیں اور آپ کہاں ہیں، اتنی دور رہ کر کے حضور کیسے مدد فرما سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ مدد کرنا کیسے ممکن ہے، تو ذرا سنیں قرآن کیا کہتا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہاں دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ، اگر کوئی یہ کہے کہ حضور زندہ نہیں ہے، حضور دور ہیں یا مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، تو یقین مانیے وہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن فرما رہا ہے کہ نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں، تو جو دور مانے وہ مومن نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جان جو ہے انسان کی سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور جان کی قیمت کیا ہوتی ہے وہ ایک مرنے والا انسان نہیں بتا سکتا ہے، اور زندہ انسانوں کو جان کی قیمت کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، لیکن جس انسان کو پیرالائز ہو جائے، جسے لقوہ مار جائے، جس انسان کے جسم کا ایک حصہ کام کرنا بند کر دے، آپ اس سے پوچھیں جان کے نہ ہونے کا احساس کیا ہوتا ہے۔ تو جان انسان کی سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور قرآن فرمائے نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو پھر نبی ہمارے حالات سے آگاہ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں، ہمارے حالات سے باخبر کیوں نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور رہ گئی مدد کرنے کی بات، تو آقا فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الدنیا، مجھے دنیا کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ تو جب تمام خزانوں کی کنجیاں میرے نبی کے پاس ہیں، نبی کو مالک و مختار بنا دیا گیا ہے، تو اب نبی جس کو چاہیں جو چاہیں عطا کر دیں۔ اگر کوئی بھوکا ہو نبی اسے کھانا بھی کھلاتے ہیں، اگر کوئی پیاسا ہو اسے پانی بھی پلاتے ہیں، اگر کوئی پریشان حال ہو تو اس کی پریشانی کو دور بھی فرماتے ہیں، اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو اس کی دستگیری بھی فرماتے ہیں۔ اگر کسی نے نبی سے دولت مانگی ہے، نبی نے اسے دولت بھی عطا کی ہے، کسی نے سرداری مانگی، نبی نے اسے سرداری بھی عطا فرما دی، اگر کسی نے جنت مانگی ہے تو نبی نے اسے جنت بھی عطا فرما دی ہے۔ اسی لیے تو حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور رحمت للعالمین ہیں، زندہ بھی ہیں اور مالک و مختار بھی ہیں۔ آج اگر کسی انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے، تو انسان اللہ کے کسی نیک بندے کو تلاش کرتا ہے، اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، علماء کے پاس جاتا ہے، اپنے امام کے پاس جاتا ہے کہ حضرت دعا فرما دیجئے، فلاں پریشانی آ گئی ہے، فلاں مصیبت آ پڑی ہے، دعا کر دیجئے۔ تو انسان نیک بندے کو تلاش کرتا ہے، اللہ کے مقرب بندے کو تلاش کرتا ہے۔ تو ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ جو نیک ہوگا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور جس کی دعا قبول ہوگی وہ ضرور اللہ کا مقرب ہوگا، رب سے قریب ہوگا۔ تو جس کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر وہ امام ہے، اگر وہ عالم ہے، اگر وہ کوئی عابد ہے، تو امام رب کا مقرب ہو سکتا ہے، عالم رب کا مقرب ہو سکتا ہے، عابد رب کا مقرب ہو سکتا ہے۔ تو ذرا سوچیں اولیاء اللہ کا عالم کیا ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقرب ہوں گے، ان کی دعاؤں کو رب کتنا قبول فرماتا ہوگا۔ غریب نواز کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا، غوث اعظم کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا۔ ارے یہ تو غوث ہیں، یہ تو خواجہ ہیں، ذرا سوچیں تابعین کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا، وہ کتنے عظیم المرتبت ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور جب ان کا یہ حال ہے تو ذرا سوچیں جن کا مرتبہ انبیاء کے بعد سب سے اونچا ہے، جنہوں نے بالمشافہ نبی سے اکتساب فیض کیا ہے، ان کے مراتب کا عالم کیا ہوگا، ان کی دعائیں اللہ رب العزت کتنی قبول فرماتا ہوگا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جب تک صحابہ زندہ تھے، ایک بھی صحابی زندہ تھا، مجاہدین اسلام انہیں اپنے ساتھ جنگوں کے اندر لے جایا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت ان کی برکت سے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیتا تھا۔ اور جب صحابہ نہیں رہے تو تابعین کو لے جاتے تھے،
ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیتا تھا. اور جب تابعین نہیں رہے تو تبع تابعین کو لے جاتے تھے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اس بندے کو دیکھا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہے، اور صحابہ نے آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو جب ان کا یہ عالم ہے، صحابہ کا یہ عالم ہے، تو ذرا سوچیں انبیاء کا عالم کیا ہوگا. ان کی دعاؤں کو اللہ رب العزت کتنا قبول فرماتا ہوگا. ان کی دعاؤں کو تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرما دیا ہے. آپ دیکھیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے ندامت کے ساتھ رب سے دعا کی، رب نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور قرآن میں ذکر بھی فرما دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے بیٹا مانگا، بیٹے کے لیے دعا کی، کہا رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بچہ عطا فرما. رب نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک نیک اور بردبار بیٹے کی بشارت دی. حضرت یونس علیہ السلام نے تاریکی میں پکارا، قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اندھیروں میں پکارا، کہا اللہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیری پاکی ہے، بے شک میں ظالموں سے ہو گیا تھا. تو اللہ فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، ونجیناہ من الغم، اور انہیں غم سے نجات عطا کی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات عطا فرماتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی، بیٹا مانگا رب سے، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، تو اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرما کر کے ان کی دعا قبول فرمائی. قرآن اس کی یوں منظر کشی کرتا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پر آسمانی دسترخوان نازل فرما. رب نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا انی منزلها علیکم. تو ذرا سوچیں، جب تابعین کی دعا قبول ہو سکتی ہے، صحابی کی دعا قبول ہو سکتی ہے، وہ اتنے بلند مرتبے والے ہو سکتے ہیں، اتنے مقرب ہو سکتے ہیں، تو پھر ان انبیاء کا عالم کیا ہوگا جن کی دعاؤں کو رب نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے. ان کے مراتب کا عالم کیا ہوگا جن کی دعاؤں کو رب نے رد نہیں فرمایا ہے. تو پھر سوچیں، جو سید الانبیاء ہے، جو افضل الانبیاء ہے، جو سیاح لامکاں ہیں، جو محبوب کبریاں ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، ان کے مراتب کا عالم کیا ہوگا، ان کے قرب کا عالم کیا ہوگا، ان کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا. شاعر کہتا ہے تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائیں محمد، اور اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. اور حضور کے مقرب ہونے کی بات پوچھتے ہو، حضور کے قرب کی بات پوچھتے ہو، تو ذرا بریلی کے امام سے پوچھو حضور کا مرتبہ کیا ہے، حضور کی رفاتیں کیا ہیں، حضور کی بلندیاں کیا ہیں. بریلی کا امام پکار کر کے کہتا ہے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضور رحمت للعالمین ہیں. اور آج تک جتنی بھی قومیں اس دنیا میں آئی ہیں، جتنی بھی امتیں آئی ہیں اس دنیا کے اندر، ان میں سے اکثر قومیں عذاب الہی کا شکار ہو گئی ہیں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، سرکشی کرنے کی وجہ سے، خدا کا انکار کرنے کی وجہ سے، ایک سے زیادہ خدا ماننے کی وجہ سے، نبی کا انکار کرنے کی وجہ سے. کسی کو طوفانی عذاب کے ذریعے ہلاک کیا گیا، کسی کو سیلاب کے اندر ڈبو کر کے ہلاک کر دیا گیا. قوم نوح کو طوفان کے اندر، سیلاب کے اندر ڈبو کر کے ہلاک کیا گیا. قوم لوط پر پتھر برسائے گئے، بستی پلٹ دی گئی. قوم سمود نے جب سرکشی کی تو آسمانی بجلی کے ذریعے پوری قوم ہلاک کر کے رکھ دی گئی. قوم عاد نے جب سرکشی کی تو تیز آندھی کے ذریعے پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا. جب بنی اسرائیلیوں نے سرکشی کی تو ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں، چہرہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا. کسی پر جوئیں کا عذاب آیا، کسی پر طاعون کا عذاب آیا، کسی پر مینڈک کا عذاب آیا. غرض یہ کہ جس قوم نے
سرکشی کی، نافرمانی کی، قہر خداوندی کا شکار ہوتی چلی گئی، اللہ کے عذاب نے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا کے اندر قوم مسلم اور دوسری قومیں کتنی سرکشی کر رہی ہیں، کتنی نافرمانی کر رہی ہیں، معاشرے کے ماحول کو پراگندہ کیا جا رہا ہے، گناہوں کے بازار کو عام کیا جا رہا ہے، کہیں نبی کو جھٹلایا جا رہا ہے، کہیں خاندان نبوت پر انگشت نمائی کی جا رہی ہے، کہیں خدا تبارک و تعالیٰ کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، ہم پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا ہے، کسی قوم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ دوسری قومیں جو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے تھیں، جب انہوں نے سرکشی کی تو تباہ و برباد کر کے رکھ دی گئی، لیکن آج ہم پر کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، کوئی بھی قوم قہر خداوندی کا شکار نہیں ہو رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھیوں، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر رحمت للعالمین کو مکہ کی سرزمین پر مبعوث فرما دیا ہے، اور حضور حاضر و ناظر ہیں اور ہمارے درمیان موجود بھی ہیں اور زندہ بھی ہیں، تو پھر رحمت کے ہوتے ہوئے زحمت نہیں ہو سکتی ہے، عذاب نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب، اللہ امت پر اس وقت تک عذاب نہیں فرمایا جب تک آپ ان کے درمیان ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہیں، ہمارے درمیان ہیں، حاضر و ناظر ہیں، اور اللہ فرمائے نبی رحمت کے موجود ہوتے ہوئے اللہ عذاب نہیں فرمائے گا۔ تو پتہ چلا اب قیامت تک کوئی عذاب نہیں آنے والا ہے۔ جب تک حضور تشریف نہیں لائے تھے طرح طرح کے عذاب آتے رہے، قسم قسم کے عذاب آتے رہے، لیکن جب سے نبی تشریف لائے تب سے لے کر کے اب تک کوئی عذاب نازل نہیں ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں، حضور ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کس حیثیت سے تم یہ بات کہتے ہو، کس پہلو سے تم یہ بات کہتے ہو کہ نبی ہماری طرح ہیں؟ ارے نبی کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، تم کلمہ پڑھتے ہو تو کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمہارا کلمہ نبی کے کلمے کی طرح نہیں ہے، تمہاری عبادتیں نبی کی مصطفیٰ پیارے کی عبادتوں کی طرح نہیں ہے، تمہاری آنکھیں نبی کی آنکھوں کی طرح نہیں ہے، تمہارے کان مصطفیٰ پیارے کے کان کی طرح نہیں ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ تمہارے روزے مصطفیٰ پیارے کے روزوں کی طرح نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے ہیں، لگاتار روزے رکھتے ہیں، بنا سحری کے، بنا افطار کے۔ صحابہ نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے، یعنی تم میری طرح نہیں ہو سکتے ہو، تو پھر تم کس اعتبار سے کہتے ہو کہ نبی ہماری طرح ہیں؟ تم اپنی ذات کو نہیں دیکھتے، تم اگر کسی محفل میں بیٹھ جاؤ تو تمہاری پسینے کے بدبو سے لوگ اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیں، لیکن میرا نبی جن گلیوں سے گزر جائے وہ گلیاں معطر ہو جایا کرتی ہیں۔ تم بڑے فخر سے کہتے ہو کہ نبی ہماری طرح ہیں، نبی ہم نے بھی شادیاں کی ہیں، نبی نے بھی شادیاں کی ہیں، ہماری بھی بیویاں ہیں، نبی کی بھی ازواج ہیں، ہماری بھی اولاد ہیں، نبی کی بھی اولاد ہیں، لیکن مجھے بتاؤ قرآن اٹھا کر کے دیکھو، کیا قرآن نے تمہاری بیویوں کے تعلق سے کچھ کہا ہے؟ لیکن یہاں تو نبی کی ازواج کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ تو جب نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، عام بشر کی طرح نہیں ہے، تو پھر سید الانبیاء عام بشر کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم کہتے ہو کہ ہماری بھی اولاد ہے، نبی کی بھی اولاد ہے، تمہاری اولاد کے متعلق قرآن میں حکم نازل نہیں ہوا ہے، قرآن نے کچھ خاص کر تمہاری اولاد کے متعلق کچھ نہیں کہا ہے، لیکن نبی کے گھرانے کے تعلق سے، نبی کی اولاد کے تعلق سے قرآن فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں تو اللہ رب العزت نبی کے گھرانے کے تعلق سے، نبی کی اولاد کے تعلق سے قرآن میں آیتیں نازل فرما رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو جب تمہاری بیویاں نبی کی بیویوں کی طرح نہیں،
تمہاری اولاد نبی کی اولاد کی طرح نہیں، تمہارا گھرانہ نبی کے گھرانے کی طرح نہیں، تو پھر تم جیسا ناہنجار اور بے وقوف گدھا نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے میں آپ کو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کی مثال پیش کروں۔ ایک بچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور کیوں آیا؟ اس کی ماں کا لباس پھٹ گیا تھا۔ پہلے وہ بچہ اپنے چچا کے پاس گیا لباس مانگنے کے لیے، تو چچا نے دھکے مار کر کے بھگا دیا۔ وہ بچہ روتا ہوا واپس پلٹا، تو راستے میں کسی نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو بچہ کہتا ہے میں چچا کے پاس اپنی ماں کے لیے لباس مانگنے کے لیے گیا تھا، چچا نے دھکے مار کر کے بھگا دیا، لباس نہیں دیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کوئی بات نہیں، جا تو صحن حرم میں چلا جا، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوگا، اگر تو ان سے اپنی بات بتائے گا وہ تجھے رد نہیں کریں گے، انکار نہیں کریں گے۔ ہاں اتنا سن لے، ان کا دین کوئی اور ہے، ان کا دھرم کوئی اور ہے۔ وہ بچہ اپنی ماں کے پاس آیا، اپنی ماں سے ساری بات بتائی، اور راستے میں اس شخص نے جو باتیں بتائی تھی وہ بھی بتائیں۔ ماں کہتی نہیں بیٹا ان کے پاس نہ جانا، سنا ہے جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ ان کا دھرم چھین لیتے ہیں، ان کا دین چھین لیتے ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے ماں تم فکر نہ کرو، میں اپنا دھرم نہیں چھوڑوں گا، اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، میں بتوں کا وفادار ہی رہوں گا۔ وہ بچہ صحن حرم میں پہنچا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر رحمت اوڑھ کر تشریف فرما تھے۔ وہ بچہ پہلے ہی کہتا ہے کہ میں آپ سے پہلے ہی بات کر لیتا ہوں، میں آپ کا دھرم قبول نہیں کروں گا، آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا بیٹے بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے، کیا پریشانی ہے، تم کس لیے آئے ہو؟ تو بچہ کہتا ہے میری ماں بے لباس ہے، میں لباس لینے کے لیے آیا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر رحمت اتار کر کے اس بچے کے کندھوں پر ڈال دی۔ وہ بچہ اپنی ماں کے پاس پہنچا، چادر رحمت اپنی ماں کو اڑھائی۔ ماں نے پوچھا بیٹے اس نے تجھے اپنا دین تو نہیں دیا؟ کہتے ہیں ماں میں نے پہلے ہی بات کر لی تھی، میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ ماں کہتی بیٹے جس نے اپنی چادر رحمت ہمارے سروں پر ڈال دی، ایسی سچویشن کے اندر، ایسی حالت میں جب ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، رشتہ داروں نے تعلق ختم کر لیا تھا، ایسی صورت میں انہوں نے ہماری حاجت روائی فرمائی ہے، بیٹا ہمیں ان کا دین ماننا چاہیے، ان کا دین ماننے کے لائق ہے۔ اس بڑھیا کا واقعہ بھی دیکھیں جو اپنا سامان باندھ کر کے دروازے پر بیٹھی تھی شہر چھوڑنے کے لیے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ مکہ کے اندر کوئی محمد نام کا جادوگر ہے، ساحر ہے، جو ان سے ملتا ہے ان کا دھرم چھین لیتے ہیں، دین چھین لیتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں ڈرتی ہوں، میں بھی اسی شہر میں رہتی ہوں، کہیں مل نہ جائے، ملاقات نہ ہو جائے اور میرے ہاتھ سے دھرم نہ چھوٹ جائے۔ تو دروازے پر بیٹھی سامان باندھ کر کے اس امید پر کہ کوئی آئے اور میرا سامان اٹھا کر کے میرے سر پہ رکھ دے۔ اچانک آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں۔ وہ بڑھیا کہتی بھتیجے ذرا یہ سامان اٹھا کر کے میرے سر پہ رکھ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامان اٹھا کر دیکھتے تو کافی وزن ہی تھا۔ فرماتے ہیں اماں اگر تم چاہو تو جہاں تمہیں جانا ہے میں تمہیں خود نہ چھوڑاؤں۔ کہتی بیٹا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے ساتھ چلتے ہیں، باتیں کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں اے اماں کیوں جا رہی ہو، مکہ چھوڑ کر کے کیوں جا رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ کہتی ہے سنا ہے محمد نام کا کوئی جادوگر ہے مکہ کے اندر، جن سے ملتا ہے ان کا دین چھین لیتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ باپ دادا کا دین ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے، میں زندگی بھر بتوں کی وفادار رہی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، کچھ نہیں کہا۔ جہاں اسے جانا تھا اس کا سامان وہاں پہنچا دیا، اور پہنچانے کے بعد وہاں سے پلٹے تو بڑھیا کہتی ہے اے نوجوان، اے بیٹا تم اپنا نام تو بتاتے جاؤ، لوگ مجھ سے پوچھیں گے تم نے مکہ کیوں چھوڑا، میں کہوں گی جادوگر کے ڈر سے چھوڑا ہے، تو لوگ مکہ کو برا بھلا کہیں گے، تو میں ان سے کہوں گی جس مکہ کے اندر وہ جادوگر رہتا ہے اسی مکہ کے اندر اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرماتے ہیں اماں جس جادوگر کے خوف سے تو بھاگ کر کے آئی ہے، جس جادوگر کے ڈر سے تو یہاں آئی ہے، وہ جادوگر تیرے سامنے کھڑا ہے۔ کہتی کیا واقعی میں آپ ہی محمد ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں میں ہی محمد ہوں۔ بڑھیا کہتی تو پھر مجھے وہی دین چاہیے جو تیرا دین ہے، مجھے بھی مسلمان بنا دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کسی کے لیے خاص نہیں ہے، عام ہے، سب کے لیے برابر ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، گھر والوں سے بچھڑ گئے تھے، باپ تلاش کرتے کرتے جب مکہ پہنچا، بیٹے سے ملاقات ہوئی، باپ بیٹے مل کر کے خوب روئے، اور باپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی
کہ مجھے میرا بیٹا واپس کر دیں اور اس کے بدلے میں جو بھی قیمت چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قیمت نہیں چاہیے، میری طرف سے اجازت ہے، اگر یہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھتے ہیں اور زبان حال سے کہتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبہ تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تو حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر اپنی ہزاروں آزادیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نبی کی چوکھٹ چھوڑ کر کے کسی اور کی چوکھٹ پر نہیں جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔